الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو ہمارا خالق اور رازق ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جس نے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فرما بردار بنا کر مبعوث فرمایا۔ بے حد و حساب صلاۃ السلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے گالیاں سنی، تانے سہے، پتھر کھائے، لیکن حق رسالت ادا کیا، جنہیں عمر بھر اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی فکر لاحق رہی، جو رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا کر اپنی امت کے لیے جنت کی بھیک مانگتے رہے، جو ہر روز قیامت کے بارے میں سوچتے رہے اور اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت و ضرورت۔ ہم جان لیں کسی بھی عبادت اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو، یعنی توحید پرست ہو، اللہ کی توحید کا صدق دل سے اعتراف کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناتا ہو، کیونکہ اگر عمل کرنے والا شخص شرک کرتا ہو تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے اعمال غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے شخص کی نیت اللہ تعالی کی رضا اور اس کے تقرب کو حاصل کرنا ہو، ریاکاری اور دکھاوا مقصود نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کیونکہ ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو جان لیں کہ وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ آج ہم غور کر کے دیکھیں کہ قبولیت اعمال کی دوسری شرط یعنی اخلاص ہے، ہم اس کو جان لیں۔ اخلاص کے بارے میں ہم تھوڑے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اخلاص کا مفہوم کیا ہے۔ اخلاص کی اہمیت و ضرورت پر بات کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے چھانٹنا اور ملاوٹ سے پاک کرنا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے اور اس میں کسی اور دنیاوی مقصد کی ملاوٹ نہ کرے۔ دنیاوی مقاصد کئی ہو سکتے ہیں، مثلا کسی سے اپنی تعریف سننے کی یا ملامت و مذمت سے بچنے کی خواہش ہوتی ہے، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، یا
جاہ و منصب اور مال و دولت کو حاصل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یعنی عبادت اور عمل صالح کے لیے اصل محرک بندے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہو، اس کے حکم پر عمل کر کے اس کا قرب اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنا ہو، اس کی مغفرت اور اجر و عظیم کی طلب ہو اور اس کے عذاب کا خوف اور ڈر ہو، اور بندے کے دل میں دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ حافظ ابن رجب اخلاص کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بندہ جب عمل کرے تو اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس پر مطلع اور اس کے قریب ہے، لہذا جب بندہ اپنے عمل میں اس چیز کا استحضار کرتا ہے اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ وہ اپنا عمل مکمل کرتا ہے تو وہ مخلص ہوتا ہے، کیونکہ اس کیفیت کا استحضار اسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا قصد کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو عثمان فرماتے ہیں کہ اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے، یعنی پہلی یہ کہ آپ اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنے دل میں ارادہ کریں کہ محض اللہ تعالی کی رضامندی ہی چاہتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اور عمل کے دوران آپ کی کیفیت یہ ہو کہ جیسے آپ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل سے ریا چلے جائے، یعنی دکھاوا چلے جائے۔ دوسری یہ کہ آپ اس بات کو اپنے اوپر اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان سمجھے کہ اس نے آپ کو اس عمل کی توفیق دی ہے، یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل سے خود پسندی نکل جائے۔ تیسری یہ کہ آپ اپنے عمل میں نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کریں اور جلد بازی سے بچیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَا جُعِلَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانِيَةً وَمَا نُزْغِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَاءَ۔ جس چیز میں نرمی اختیار کی جاتی ہے اسے اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اور اس میں سختی برتی جاتی ہے تو سختی اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ یاد رہے کہ جلد بازی نفسانی خواہش کی اتباع ہے اور نرمی سنت نبوی کی اتباع کرنا ہے۔ اور چوتھی یہ کہ جب آپ اپنے عمل سے فارغ ہو تو آپ کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو رد نہ کر دے اور اسے قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60 میں، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں تو وہ یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو شخص ان 4 چیزوں کو جمع کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اپنے عمل میں مخلص ہوگا۔ اخلاص کی اہمیت، اخلاص ہر عبادت کی روح ہے، اور ہر عبادت میں اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک جسم میں روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ جس طرح جسم بغیر روح کے مردہ ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بھی بغیر اخلاص کے مردہ ہوتی ہے۔ جس طرح ایک جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک عبادت بھی بغیر اخلاص کے زندہ نہیں رہتی۔ لہذا ہم سب کو اپنی عبادات کی زندگی کے لیے سوچنا ہے۔ اخلاص دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جو دل کو منور کرتا ہے اور اسے جلا بخشتا ہے، اور جس دل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ تاریک ہو جاتا ہے اور اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
اور چونکہ اخلاص دل میں ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ بینہ میں آیت نمبر 5 وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم۔ انہیں محض اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دین کو بس اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی ہے بالکل صحیح اور درست دین۔ اس آیت میں ذرا غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ بندوں کو 5 باتوں کا حکم ہے، یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ نمبر 2، دین کو اس کے لیے خالص کریں، یعنی اس میں غیر اللہ کو شریک نہ کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اور نمبر 3، پھر اس بات کی مزید تاکید فرمائی حنفاء کے ساتھ، یعنی غیر اللہ سے منہ موڑتے ہوئے بس اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر محض اس کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر اس کی عبادت کی جائے۔ اور نمبر 5، نماز قائم کرتے رہے، یعنی اسے ایسے مشروط فرائض اور آداب کے ساتھ پابندی سے ہمیشہ پڑھتے رہے۔ اور نمبر 5 کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ ان 5 باتوں کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، یعنی یہ 5 احکامات بالکل صحیح اور درست ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اخلاص دین اسلام میں شرط ہے، اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہے تو دین ہے، اخلاص نہیں تو دین نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے تو دین خالص ہی ہے، یعنی دین خالص ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ جس دین میں اخلاص نہ ہو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ کا خیال ہے کہ جو شخص جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی، تو اسے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شیء، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے سوال 3 مرتبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، بے شک اللہ تعالی کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا اور طلب کے لیے کیا گیا ہو۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی ہی عبادت کرتا رہوں اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کرے، تو یہ حکم یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے بھی ہے۔
اخلاص کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ کے لیے خالص ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونہ ملعونا ما فیہا الا مبتغاء بہ وجہ اللہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے اس کے جس کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا کو طلب کیا جائے۔ اخلاص کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنا ممکن ہے اور نہ ہی عمل خیر کرنا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تمام نعمتیں وہی عطا کرتا ہے، اسی کے لیے ہر قسم کا فضل ہے اور وہی اچھی ثنا کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، خواہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ سچے مومن وہ ہے جو دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط کر لیا اور اپنا دین اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیا تو وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور ان قریب اللہ تعالی مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 صفات ذکر کی ہیں، توبہ ہے اصلاح اور اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنا اور اخلاص سے دین۔ جس شخص میں یہ صفات ہوں گی وہ دنیا میں نفاق سے بچ جائے گا اور وہ دنیا میں برزخ میں اور قیامت کے روز مومنوں کے ساتھ ہوگا جن سے اللہ تعالی نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اخلاص کا تعلق نیت کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر نیت میں اخلاص ہو اور عمل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوگی، اور اگر ایسا نہیں بلکہ اس کی نیت ریاکاری کرنا یا اپنی تعریف سننا ہے یا اپنی واہ واہ کر لینا ہے تو اسے وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما اتوا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اسی طرح مغن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد یزید نے چند دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیے۔ میں مسجد میں گیا تو میں نے وہ دینار اٹھا لیے اور انہیں گھر لے آیا۔ میرے والد نے کہا واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں نے تمہیں دینے کا ارادہ ہرگز نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تاکہ آپ ہمارے جھگڑے میں فیصلہ فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یزید، تمہارے لیے وہ ہے جس کی تم نے
نیت کی اور اسے مغن تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے لے لیا. یعنی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی، لہٰذا ان کی نیت کے مطابق وہ صدقہ ہو گیا، اور مغن نے صدقے کے دیناروں کو لے لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا مستحق قرار دیا. اس سے ثابت ہوا کہ ہر انسان کو اس کے عمل سے وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو معزز سامعات، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، ہم تمام کو ریاکاری سے بچائے. الہ العالمین ہمیں اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر خیر خیرات کرنے والے بنائے اور چھپ کر خیر خیرات کرنے والے بنائے. یا اللہ، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ اسے قبول فرما لیجئے اور ہم تمام کو دکھاوے سے بچائیے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.